جی السلام علیکم مبشر وعلیکم، بھائی، کیسے کیسے ہیں ہیں آپ؟ آپ؟ الحمد للہ، آپ سنیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک. جی مبشر بھائی. اچھا شرون بھائی، ابھی نا ہم ایک سیریز انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اس میں سے آج ہم جنرل ڈسکشن کریں گے جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پہ. پاکستان میں سوات میں انسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پہ ایک آدمی کو جلایا گیا. اس جی کے بارے میں آج ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے مطلب جو جو بھی ریزنس ہو سکتی ہیں، پاسبل ریزنس ہو سکتی ہیں، یا جو لوگ اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، یا ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. اور ٹھیک ہے. اسی سے ریلیونٹ دو چیزیں ہو رہے ہیں کہ ایک ہے پاکستان میں جو موجود ایتھسٹ ہیں، جی. جو ابھی نئے نئے ایتھسٹ بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، ہوں. یا ان تک جو جو معلومات پہنچا کے ان کی سوچ یا ان کا دماغ جس سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے اس بارے بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ مائنورٹیز کو بھی اسی الزام میں کہ انہوں نے گستاخی کی یا یہ کیا یا وہ کیا، قرآن کو جلایا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اس الزام میں جو ان پر تشدد کیا جاتا ہے، یا پھر واقعی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ان کنڈیشنز، کس کنڈیشن میں کس کو کیا سزا ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اس بارے میں میں کوشش کروں گا کہ میں گائڈ کروں، آپ کو کروں اور پبلک کو کروں، تاکہ کوشش کروں گا کہ میں کنفیوژن جو ہے لوگوں کے دماغ میں، تو وہ دور ہو سکے کسی نہ کسی حد تک، تاکہ یہ جو ایکسٹریمسٹ کی طرف ہم بڑھ ہی چکے ہیں بہت زیادہ حد تک، اس کو کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے. تو انشاءاللہ. اسٹارٹ کرتے ہیں سوات والے انسیڈنٹ سے. جی آپ نے سنا ہوا کہ سوات میں ایک مطلب انسیڈنٹ ہوا، لوگوں نے ایک ہجوم نے ایک آدمی کو جلا دیا. جی جی اس بالکل. کے پیچھے مطلب اس ٹائم پہ جو خبریں ہم تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے وہ کوئی سیاح ہے تھا، سیالکوٹ سے آیا ہوا تھا، تو ٹورسٹ تھا، وہاں پہ سوات میں اسٹے کر رہا تھا. اور وہیں پہ اس نے مطلب کہتے ہیں نہیں کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا تھا، تو اس کے کمرے میں یا اس کی بالکنی میں قرآن پاک کے جلے ہوئے اوراق ملے تھے. اس کے جو ساتھ والے روم والے تھے یا ہوٹل والے تھے، ان میں سے کسی نے دیکھا، تو وہاں سے مطلب یہ بات سامنے کریں. منظر عام پہ چیز آئی، بات پھیلی. تو وہیں پہ ہی ہوٹل میں لوگوں نے شور شرابہ کیا اور اس کو مارنے یا پکڑنے کی کوشش کی. تو بیچ میں پھر پولیس نے انٹروین کیا، پولیس اس کو لے کے تھانے چلی گئی. تو پھر ادھر سے ایک مولانا صاحب تھے وہاں کے، انہوں نے مسجد میں اعلان کر کے ہجوم کو اکٹھا کیا کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو پولیس اس کو لے گئی ہے. تو مطلب ایسے کچھ تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس طرح وہ معاملہ ہے تھا. تو پھر پورا ہجوم اکٹھا ہو کے مشکل ہو کے تو وہاں پہ گیا تھا تھانے میں، وہاں سے اس کو نکال کے زبردستی اس پر تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا. ہوں. اس بارے ایک دو چیزیں میں مطلب ابھی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو اس نے گستاخی کی، ٹھیک ہے، ٹھیک. سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ اگر اس نے گستاخی کی تھی، اس کو تھانے لے جایا گیا تھا، تو اس ہجوم کو یا کسی کو بھی مطلب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو سزا سنا رہی ہیں اور اس پہ تشدد کریں. بالکل بالکل. لیکن پراپر پاکستان میں لا ہے، شریعہ لا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی لاس ہیں، تو ان کو ایک پراپر آپ ایک پروسیجر کے تھرو گزارے ہیں. آپ ثابت کریں کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس کے خود کے بیان لیں. ٹھیک ہے. میں سر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، اگر کوئی کسی بھی حد تک کوئی کسی کے اگینسٹ چلا جائے، ٹھیک ہے، جی بالکل. اس کے دل میں نفرت آ جائے بہت ہی اس قسم کی کہ وہ اس طرح کے اسٹیپ لینے سے بھی گریز نہ کرے. جی بالکل. تو سر اگر اس کو ایک کراؤڈ کیا اس کو کوئی بھی گولی بھی مارنے لگ سامنے اس کے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ تم یہ نہ کرو یا تم نے یہ کیوں کیا، تو ہوں. مطلب اس پہ پچھتائے، کیونکہ اس کی نفرت ہی اس لیول تک پہنچی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ آگے سے اور بدتمیزی کرے گا یا اور برا بلا کرے گا یا اس چیز کو ڈیفینڈ کرے گا کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا. جی. ٹھیک ہے. تو یا پھر یا وہ ڈیفینڈ کر لے گا یا وہ توبہ کر لے گا. ہوں. ٹھیک ہے، دو ہی سوچ. تو ٹھیک. اس کو چلنے دیا جاتا، اس کو پراپر جو ہے لا کے تحت اس کا
ٹرائل ہوتا، ایف آئی آر ہوتی اس پہ، بلاسفمی کی، اس میں جو بھی ایکٹ ہے اس کا وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا، اس کا پورا کیس چلتا، عدالتوں میں چلتا، شرعی عدالتوں میں چلتا، ٹھیک ہے. اس کو آپ ثابت کر کے اس کو عدالت سزا دے دیتی، چاہے وہ سزائے موت ہو یا جھونسی بھی ہو. تو اس کو اس طرح سے پروسیڈ کیا جاتا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ یہ جس نے کیا ہے یہ واقعی یہ انسیڈنٹ سچا ہے اور پروف ہوا ہے، عدالت میں پروف ہوا ہے ہر جگہ پہ، وہ خود اس نے اقرار کیا ہے اس چیز کا. جی بالکل. تو اس پہ پھر اس طرح انگلیاں نہیں اٹھتی. اب کیا ہوتا ہے جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی سچا بھی گستاخ ہوتا ہے، ہوں اپنے سچ میں اور اپنے ہوش و حواس میں یہ گستاخی کی بھی ہوتی ہے، ہوں تو اس کو بہت بڑے لیول پر سمپتھی مل جاتی ہے. ہوں ہمارے مسلمان خود اس کی طرف اپنی جو ہے وہ سمپتھی شو کرواتے ہیں. تو یہ بھی ہاں، بڑا غلط ہوا اس انٹرنیشنل طرح نہیں. میڈیا پہ تو پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک پاکستان کی نیگیٹو امیج ہی جاتی ہے. بالکل. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو پہلا تو میرا مطلب یہ موقف ہے کہ اس کو آپ عدالت میں لے جائیں، اس پہ پراپر کیس چلے، اس کو آپ پروف کریں، جتنے بھی اس کے گواہ ہیں وہ پیش ہوں، تو اس چیز کو لے کے چلیں. یہاں پہ ڈومیننٹ مسلمز ہیں تو مسلمانوں کو تو کوئی مطلب وہ نہیں زد و کوب کرے گا کہ آپ یہ بیان نہ دیں، آپ پیچھے ہٹیں، یہ نہ کریں تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلی اس طرح کے کیس میں پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں. بالکل. دوسری چیز میں آتا ہوں، چلیں اس بارے آپ اپنے کمنٹس وغیرہ دینے، اس کے بعد پھر میں دوسری سائڈ کو بھی ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ. جی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں بھی آپ کی اس بات سے حمایت کرتا ہوں مبشر بھائی، کہ ہجوم کو جو چیزیں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک میں ایک ہے لا ہے جس کو 295C کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ اس لیے بہت زیادہ اویئر ہوں کیونکہ میں خود مائنورٹی ہوں، اور مطلب ہم پہ آئے دن جو ہے نا وہ اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی جو کہاں ہوتے ہیں انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے اپنے ملک میں ایک لا بنایا ہے 295C. ٹھیک ہے. اب اگر میں یہ بات کہوں کہ اس لا کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس لا کے ذریعے سے لوگ کافی جو ہے نا وہ اپنے پرسنل فائدے بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی پہ بھی جو ہے نا وہ غلط الزام لگا کے اسے مار دیا یا اس سے اپنی گرج نکال لی. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ سلمان تسیر صاحب کا بھی آپ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی شاید کچھ ایسا بیان دیا تھا، تو ان کے بعد ان کو بھی جو ہے نا وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رول یا یہ جو ہے وہ لا ختم کر دیا جائے، تو بھی مطلب مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ لا ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مطلب ان کو سزا دینے کے لیے ہے جو کہ گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پھر آپ اس قانون کو یا اس لا کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. آپ اس تک بات ہی نہیں آنے دیتے کہ وہ لا بیچارہ جو ہے وہ کام کرے. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس ایک لا موجود ہے تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں چلنے دیتے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ نے خود ہی مار کٹائی کرنی ہے یا آپ نے خود ہی سڑکوں پہ فیصلے کر دینے ہیں، جیسے آپ نے سری لنکن کے ساتھ کیا، ہم ان سب پہ جو ہے نا یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم اس سیریز کو لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ سارے جو ہے نا وہ باری باری جو ہے نا وہ ان نقطوں پہ بات کریں گے، ان سارے انسیڈنٹس پہ بات کریں گے. تو آپ دیکھیں گے مطلب اگر آپ نے سڑکوں پہ ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس قانون کا کیا فائدہ ہے جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے؟ پھر ہم جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ختم کریں تب بھی آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قانون ختم نہیں کرنا. تو پھر بھائی قانون کو پھر اپنے جو ہے نا وہ اثر تو دکھانے دیں، قانون کو کام تو کرنے دیں. آپ نے اس کو پکڑ دیا، آپ نے اس کو مطلب نشاندہی کر دی اور آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. اب یہ حکمران کا کام ہے اور اب یہ ان کا کام ہے، انتظامیہ کا. اگر وہ اس کو سزا نہیں دیتے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ مطلب کوئی اور اندر کھاتے کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی وہ اور خود جانے اور خدا جانے. ٹھیک ہے. خدا اور پھر ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ وہ عدل کرنے والے انتظامیہ جو ہے نا ان سے عدل کرنے کا بھی حساب ہوگا. تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا، بے شک اب یہ باتیں آپ نے بھی اپنی صحیح ذمہ داری پوری ہیں، کر لی. یہ باتیں بھی صحیح ہیں. جی، اس میں نا اسی ریلیٹڈ میں ایک چیزیں آپ کو مطلب بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 295C جو لا ہے، جی اس کے بھی دو حصے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. یہ
اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے تحت سزا سنائی جائے، جس نے گستاخی کی ہے اس کو سزائے موت دی جائے۔ جی ایک تو سیدھا سیدھا یہ قانون ہے، یہ جی ہماری شریعت بھی میں یہ چیز ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس سے پہلے اس پوائنٹ تک لانے کے لیے جو پیچھے والا سارا پروسیس ہے نا، پروسیجرل لا جو ہے، جی جی کہ اس کی ایف آئی آر کون درج کرے گا، ہوں ٹھیک ہے، اس کی تفتیش کون کرے گا، جی جی ٹھیک ہے، اور عدالت میں اس کیس کو کون سنے گا، یا اس کے جو وکیل ہیں وہ کون سے وکیل جو ہیں وہ اس کیس کو لے کے چل سکتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ یہ سارا ایک بہت ہی لینتھی پروسیجر ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ بالکل اس میں بہت سارے لیکس ہیں، ہوں اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بالکل اور انہی وجہ سے ہی اس عوام کا اس قانون پہ اعتماد ہی نہیں ہے، عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے۔ بالکل لیکس کس طرح سے؟ دو طرح سے اس میں بھی لیکس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج کرنے والا ہوتا ہے وہ شاید میرے خیال میں بڑا ہی مطلب وہ چھوٹے لیول کا وہ کچھ پائی ہوتا ہے جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے، جی جی مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب رینک کیا ہوتا ہے، جی جی پر کوئی بڑا رینک نہیں ہوتا، اس کا چھوٹا ہی رینک ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے ایف آئی آر لانچ کرتا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر لانچ کرتے وقت بھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ تفتیش کرنی ہوتی ہے ایف آئی آر سے پہلے۔ ہوں بالکل تو ہمارے پاکستان میں جس نے کوئی جرم نہیں بھی کیا ہوتا تو پولیس والے ہی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر دے دیتے ہیں، یا پھر جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جی وہ جی پولیس والوں کو کسی نہ کسی طرح سے کسی لالچ دے کے، پیسوں کا لالچ دے کے یا کسی اور چیز کا لالچ دے کے ان سے جھوٹی ایف آئی آر لکھوا لیتی ہیں، جی بالکل اچھا مبشر بھائی ٹھیک ہے۔ یہ تو اب ہو گئے نا کہ ہمارے اپنے جو جوڈیشلی ہے اس کے اندر، یا ہماری جو فورسز ہیں، ٹھیک ہے، پولیس فورس ہی کہہ لیں، اس کے اندر یہ تو مطلب ہماری مطلب اب انسانی طور پہ بیچ میں خامی ہے نا، ٹھیک ہے، اب نہیں، میں وہی کانسٹیٹیوٹ دو چیزیں وہی ڈسکس جی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ لیک آ جاتا ہے جی کہ بالکل یہاں پہ اسٹارٹنگ جو بیس ہوتی ہے نا ہوں وہیں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں بعد میں پھر ہمارے جو تفتیشی افسر صاحبان ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی جی کہ بالکل 100% میرٹس پہ وہ تفتیش نہیں کرتے، جی کیس کو لے کے نہیں چلتے، ٹھیک ہے، بالکل میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے۔ بالکل پھر جب یہ اس طرح کے کیس ہماری عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں تو تب ان پہ پھر یا پریشر ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ان کا لالچ ہوتا ہے جی کہ بالکل وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ نہیں دیتے، ٹھیک۔ بالکل تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پہلے تو دو پارٹیوں کی لڑائی، ایک مسلم تھا اور ایک نان مسلم تھا، مسلم نے الزام لگا دیا نان مسلم پہ کہ اس نے بھی گستاخی کی ہے، ہاں جی تو بالکل جا کے ایف آئی آر لکھوا دی، ایف ہوں آئی آر لکھوانے والے نے جھوٹ بولا، اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں لکھوائیں، بالکل تفتیش کرنے والے نے کچھ چیزیں ایکسٹرا لکھ دی، وہ کرتے کراتے وہ جھوٹ پہ مبنی وہ سارا کیس تھا۔ اینڈ پہ جا کے جب وہ عدالت میں سم ٹائم اس طرح کے بھی کیس ہیں تو ہوں وہ بنیاد ہی جھوٹ پہ تھی، جب عدالت نے اس کو بری کر دیا تو ہوں یہ عوام مشتعل ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ تو عدالت نے اس کو چھوڑ دیا، اب یہاں پہ میں ایک ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا نقطہ آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مذہب کے ساتھ محبت سب کی ہوتی ہے اور یہ فطری طور ہے، فطری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مبشر بھائی اگر مطلب میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کی میں ہر بات مانوں گا، ٹھیک ہے، اور میں مطلب آپ کو اپنا بڑا مانوں اور آپ کو جو ہے نا وہ بڑی عزت دوں، لیکن آپ جو مجھے کام کہیں میں وہ کوئی آپ کی بات نہ سنوں، یا آپ نے جیسے کہا ہو میں اس کا الٹ ہی کروں، تو کیا میں مطلب آپ کا جو ہے نا وہ پسندیدہ کبھی بن سکتا ہوں؟ میں کبھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جی، معاشرے کی ایک جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی خامی ہے کہ ہم صرف اس بات پہ آ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مذہبی اور جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی کسی نے گستاخی کیا اور اب ہم نے اسے مارنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی کوئی کہہ لیں کہ مذہب کی کوئی بات یا کوئی دین کی بات یا کوئی کسی چیز میں اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمیں کوئی آسان طریقہ ملتا ہے، ہمیں یہ آسان طریقہ لگتا ہے کہ کسی کو ہم مار دیں اور مار کے جو ہے نا وہ
اپنے ثواب لکھوا لیں یا یہ کر لیں. اب میں آپ کو ایک بائبل کی کوٹیشن دیتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم مجھے اے خداوند تو کہہ کے پکارتے ہو لیکن میری ایک نہیں مانتے. اور اسی چیز کو اشفاق احمد صاحب نے بھی کہا کہ ہم خدا کو ایک تو مانتے ہیں لیکن ہم خدا کی ایک نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو جی ایسے جب ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس ٹائم مطلب وہ سارے جو ہے وہ جمع ہو کے آ جاتے ہیں اور وہ اس ٹائم وہ عاشق رسول بن جاتے ہیں اور اس ٹائم ان میں جو ہے نا وہ غصے کی انتہا نہیں رہتی. تو بھائی اپنے آپ کو بھی تو اس کے مطابق ڈھالے نا، جو وہ جس کی آپ عزت بچا رہے ہیں یا جس کی ناموس کی خاطر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ اپنے آپ کو بھی تو ان کے جی مطابق بنائے نا کہ وہ کیا کہتے تھے یا ہم نے ان کی بھی کوئی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اندر جو ہے نا کہہ لیں کہ شاید آ جا کے اب مذہب شاید اتنا کی رہ گیا ہے کہ ہم نے کسی گستاخی کا اگر سن لیا تو ہم نے جا کے جو ہے نا وہ ہمیں یہ آسان رستہ لگتا ہے مبشر بھائی جنت میں جانے کا شاید. ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بالکل مطلب صحیح ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ مجھے بھی برا لگے گا اگر میرے نبی کے بارے میں یا ہماری کتاب کے بارے میں کوئی برا کرے یا اس کو کوئی جلائے یا اس کے ساتھ کچھ کرے. حالانکہ باہر کے ملکوں میں آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ ڈنمارک میں جو خاکے بنتے ہیں یا جو وہاں پہ سویڈن میں جو ہے قرآن پاک چلایا گیا، آپ کو شاید لگتا ہے کہ یہ سر صرف اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں، مسلم صاحب. یہ صرف اسلام کے ساتھ ہی، اسلام کے ساتھ تو یقین کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنا باہر کے ملکوں میں وہ کرسچینٹی کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، کرسچینٹی کو موک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایون کہ آپ خاکوں کی بات کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ کے جو ہے نا وہ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک کوئی سنگر ہے اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریلیز کی ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جیزس ایکچولی ایک جیزس بنایا ہوا ہے جس کو وہ ایسے جوکر کی طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ان سے ایسی عجیب عجیب حرکتیں کروائی ہیں کہ مطلب آپ کا خون ابلتا ہے یہ دیکھ کر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مطلب آپ ہر انگریز کو کرسچن نہیں کہہ سکتے کہ مطلب شاید یہاں پاکستانی مسلمانوں کو لگتا ہے کہ جڑا انگریز ہے وہ کرسچن یا نہیں. وہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہیں ایتھسٹ ہیں جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے کیونکہ ان کے دل میں ایسی فیلنگ ہی نہیں ہے. جی. تو ہمیں جو ہے نا وہ یقین کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ مطلب ہم ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ ان کی عزتوں کو ہم عزت کرتے ہیں. مطلب آپ کوئی کسی کی جتنی مرضی گستاخی کر لے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہاوت ہے کہ چاند کی طرف کوئی تھوکے گا نا تو وہ آپ کے منہ پہ آ کے تھوک گرے گا، چاند کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ ایسی حرکت کی ہے، آپ کا فرض صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے تو ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کریں. آپ نے اپنی خدمت کر دی، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بدی ہوتے دیکھیں یا کہیں پہ برائی ہوتے دیکھیں تو اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے روک دیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو برا کہہ دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ برا کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ دل میں اس کے مطلب برا جانے کہ یہ چیز بری ہے. اور ایمان کی سب سے کمزور جو ہے نا وہ حالت یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دل میں برا جانے. تو آپ نے ہاتھ سے بڑھ کے اس چیز کو روک دیا نا، کیونکہ پہلی صفت بیان کی گئی تھی کہ ایمان کی. تو آپ نے اس برائی کو ہاتھ سے روک دیا، آپ نے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس سے اوپر اگر تو آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوگی یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ مطلب مسلمانوں کی مائنورٹی یا مسلمان نہیں ہے، تو وہاں تو آپ ایسے کریں، آپ اس کا جواز بھی پیش کریں کہ جی ہمیں یہ تھا کہ جی یہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں دیں گے. اب 97% مسلم ملک میں آپ کو اگر مطلب یہ لگتا ہے کہ مطلب آپ کے اپنے ہی مسلمان اس کو جو ہے نا سزا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب آپ اپنے ہاتھ کیوں مطلب خون سے رنگ رہے ہیں؟ مجھے مطلب اس چیز سے بھی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا نظام ہے اور اسلامی نظام ہے. ٹھیک ہے. اور لا بھی آپ کے سارے سارے کے جو شریعت کے انڈر بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب قانون کو جو ہے نا وہ دینا چاہیے موقع کہ قانون اپنا کام کرے. مبشر بھائی اب آپ یہاں پہ میں نے ہی سنا ہے کہ جو یہ انسیڈنس ہوا ہے وہ بھی آگے مسلمان ہی تھا جس کو چلایا گیا. تو اس بات پہ تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں اس بات پہ روشنی ڈالنے کے اس بات یہ سچی ہے بات کہ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی؟ سر یہ مختلف ہمارے تک خبریں ہی پہنچی ہیں. ٹھیک ہے.
جی حقیقت خدا جانے کیا تھی، کیونکہ حقیقت تو پتہ تو تب چلتی نا جب یہ کیس پراپر چلتا، جی جی قانون کے تحت چلتا، تو اس کے تو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے، جی جی تب پتہ چلتا۔ اب ہم بس ایک سنی سنائی باتوں پہ ہی اپنا تبصرہ دے سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ مطلب ویوز ہیں اس میں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ نے تو یہ سیدھا سیدھا الزام لگایا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، قرآن پاک جلایا، انہوں نے سزا دے دی اس کو جی جی جیسے بھی۔ جی کچھ یہ انہی اسی ہجوم میں سے کچھ لوگ یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ جب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا اس ٹائم وہ بندہ آئی تھنک لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، یا کو مطلب اس طرح کی کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، یا میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے اس طرح گستاخ ڈکلیئر کر کے تو آپ میرے اوپر یہ تشدد کرے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب وہ ایک طرح سے کہہ رہا تھا کہ گواہی دے رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی میں نہیں نے کیا، ایسا، میں ایسا نہیں ہوں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز، ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان میں نے کچھ ایتھسٹ کو دیکھا ہے، دیکھا نہیں مطلب سنا ہے، وہ اچھا گروپس وغیرہ ہیں وہ جوائن کیے تھے میں نے۔ وہ اچھا گروپ اس لیے جوائن کیے تھے کہ وہاں پہ مطلب گروپ کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی نا ڈیبیٹ ہوگی، لاجیکل ڈیبیٹ ہوگی، ہوں مسلم اپنا پوائنٹ آف ویو مطلب لاجک طریقے سے رکھیں گے، ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، ایتھسٹ جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کیوں ہیں، ہوں تو مطلب اس طرح کی کوشچن آنسرنگ ہوگی، تو ہوں کوئی نہ کوئی ان کے نظریات سننے کا موقع ملے گا کہ ان کے نظریات کیا کیا ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے۔ اور اس فتنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اچھا مطلب وہ گروپ جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا اچھا، لیکن جب سوری وہ میں میں نے آپ کی گروپ بات جوائن کیا کاٹ نا، رہا ہوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جی ہمارے یہاں ویوز جو ہیں، اکثر لوگ جو ہمارے پاکستانی خاص طور پہ ہیں ان کو یہ ایتھسٹ کا مطلب بھی نہیں پتا، تو ذرا یہ ایتھسٹ ہوتے کون ہے یہ بھی آپ بتائیے گا کہ یہ ایسی ہیں کون، اور مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی ایتھسٹ ہوتے ہیں۔ جی بالکل ہوتے ہیں۔ ایتھسٹ ویسے تو مطلب اس کا مطلب تو ہے ملحد، ملحد اس کو کہتے ہیں، ایتھسٹ اس کو کہتے ہیں جو نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، ہوں ہوں نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا، ہوں یہ سب انسان کے اپنے بنائے ہوئے باتیں ہیں، ہوں گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ سب اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن کو یہ خود ہی مانتے ہیں، خود ہی مذہب کا نام دے کے اس پر مطلب انہوں نے دنیا کو ایک ڈگر کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ ایتھسٹ کا ایک مطلب نظریہ ہے۔ ذریعہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سنا میں نے بھی یہی ہوا تھا کہ ایتھسٹ کا نظریہ یہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایکچولی میں جن کو اگر کافر کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اس میں پھر میں یہ بات بتانے لگا تھا کہ ایتھسٹ کہتے اس کو ہیں جو خدا کا انکاری ہو، ٹھیک ہے، خدا کی ایگزسٹنس کا انکاری ہو، ہوں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے یا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن جن ایتھسٹ کو میں نے سنا ہے، جن کی پوسٹیں میں نے دیکھی ہیں سر، وہ کسی اور قسم کے ایتھسٹ ہیں۔ ہوں لاجیکل تو بس انہوں نے ایک ورڈ سنا ہوا ہے کہ ایتھسٹ ہوتا ہے تو وہ خدا کو نہیں مانتے، تو رسول کو نہیں مانتے، ہوں انبیاء کو نہیں مانتے، لیکن اندر ہی اندر ان کے نفرت ہے بہت ہی ایکسٹریم قسم کی، جس طرح کے ہم بعض مسلم کو ایکسٹریمسٹ مسلم کہہ کے مطلب ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ اس طرح بہت ہی زیادہ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نرمی کا دین ہے، مطلب وہ پیشنس کا بھی درس دیتا ہے بالکل، اسلام، لیکن یہ بہت ہی مطلب آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہوں اسی طرح سر یہ ایتھسٹ جو ہیں یہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ پاکستانی ایتھسٹ، باقی دنیا کے ایتھسٹ کا مجھے اتنا علم نہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا، ہوں نہ فیس ٹو فیس اور نہ ہی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے، تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا ہوں، حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کس طرح کے ایتھسٹ ہیں۔ ہوں وہ خدا کو گالیاں نکالتے ہیں، ہوں اور مطلب وہ کرسچنس کے خدا کو مطلب وہ نہیں سمجھ کے گالیاں نکال رہے، وہ مسلمس کے خدا کو گالیاں نکال رہے ہیں، ہوں کہ وہ پاکستانی گروپ تھا، اور وہاں پہ جو ایتھسٹ ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں، ہوں تو اس لیے وہ چونکہ پہلے مسلم تھے تو وہ مسلمس کو ہی گالیاں نکالتے ہیں، مسلمس کے ہی
خدا کو رسول کو ہوں ننگی گالیاں نکالتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں. ہوں جو پیٹرن احادیث کا ہوتا ہے اسی پیٹرن میں ہی وہ بات کر کے گالی آگے لکھ دیتے ہیں یا بہت برا بھلا کہتے ہیں. جو پیٹرن آیات کا ہوتا ہے اسی پیٹرن میں ہی وہ اپنی غلط تعویلات کرتے ہیں ہوں اور بیچ میں بہت ہی نازیبا الفاظ یوز کرتے ہیں ہوں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. ہوں اور ایون کہ کچھ واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے جو صحابہ میں اختلاف تھے اس میں، ہاں جی وہ بالکل. لے کے وہ بڑا بڑا غلط وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے پیچھے یہ واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بڑا وہ نازیبا وہ الفاظ بولتے ہیں، نازیبا وہ اس طرح کی کہانیاں گھڑتے ہیں ہوں، کہ نہیں یہ واقعہ نہیں، یہ اس طرح تھا اور یہ تھا وہ تھا. ٹھیک ٹھیک. اور وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بیچ میں کسی بک کو بھی کا ریفرنس بھی لے کے آ جاتے ہیں بیچ میں. اور وہ جو بکس ہوتی ہیں وہ کوئی اتھینٹک ایسی بکس نہیں ہے کہ جس کو سارے مسلمس ایکسیپٹ کرتے ہوں. مسلمس کی ہی پتہ نہیں وہ کنہوں نے لکھی ہیں، مجھے نہیں ہوں پتا، لیکن وہ عبارت وہ لکھی ہوتی ہے، اس عبارت کو وہ اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں، وہ پیسٹ کرتے ہیں ساتھ، پھر اپنی وہ مبلغات وہ بکتے ہیں. ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی ایتھیسٹ ہیں ان میں انتہا کی نفرت، انتہا کا غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر بھرا پڑا ہے. ہوں تو اس کا اظہار وہ اسی طرح کرتے ہیں، بے ہوں حرمتی کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک. گستاخی کرتے ہیں. یہی گستاخی ہوتی ہے، ایکچوئل گستاخی یہ ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ بڑا شاکنگ ہے میرے اپنے لیے ہوش تو. و حواس میں کر رہے ہیں، جی ہوش و حواس میں کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں. اور جب وہ کسی کا کوئی جواب سنتے ہیں تو اس کو اور مزید برا بلا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں سوچیں ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا جو کاؤنٹر کسی نے آگے سے جواب دیا ان کو لاجکلی، اس کے ہوں بارے میں سوچنے کی بجائے اس کو وہ پھر اتنا وہ غلیظ قسم کا اس کو بھی جواب دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں پوری پوری پھر کیمپین گروپ میں چلتی ہے ہوں تو ان کے خلاف بات کرتا ہے. ہوں تو یہ لوگ ہیں جو اصل میں گستاخی کر رہے ہیں اور انٹینشنلی کریں. صرف یہ پبلکلی نہیں کرتے، فیک آئی ڈیز ہیں ان کی. ایک یہ ہے ان کا فرق ہوں کہ اپنی اوریجنل آئی ڈیز نہیں بناتے، اپنا اوریجنل نام نہیں بتاتے، اپنی اوریجنل جو ہے وہ آئیڈینٹی چھپاتے ہیں اپنی. آئیڈینٹی شو نہیں بالکل. چھپاتے ہیں. وہ چھپانے کا بھی پھر پیچھے ان کا ریزن یہی ہے کہ اگر ہم پبلکلی یہ کام کریں گے تو پھر ہاں ہمیں یہاں پہ مطلب چھوڑا نہیں رہنے جائے گا. نہیں دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا، مار اس طرح دیا کی جائے تو گا. ان کو بیچ میں پھر یہ بات. ہوں تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جی سوات جی. والا، اس کے پیچھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو میں اسی گروپ میں دیکھ رہا تھا ہوں ایتھسٹ جو ہیں اس ہوں کو بہت ڈیفینڈ کر رہے تھے. ہوں جس کو مارا گیا وہاں پہ جلایا گیا اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور جی. احتجاجن کہہ رہے تھے کہ آج وہ ایتھسٹ کہہ رہے تھے کہ آج میں نے اپنے گھر میں کوئی گستاخی کی ہے، کوئی بے حرمتی کی ہے، کوئی قرآن پاک کی ہے، کوئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی اللہ پاک کی ہے. اس طرح کے وہ بیان وہ خود پوسٹیں لکھ لکھ کے بتا رہے ہیں. ہوں تو یہ نظریات جو ہے نا وہ پھر اصل میں یہ ہوتا کیا ہے کہ دو چار لوگوں کی باتیں سنی جن کا اپنا ایمان کچا تھا وہ ہوں اس طرف تو لگ گئے. ہوں تو بجائے ریسرچ کرنے کے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے، ہوں اس حد تک تو رہیں تو چلو سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے سمجھا کے لے کے آئے گے واپس ٹھیک ہے ایسا. راہ راست کی طرف. جی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آدھی کسی کی دو چار باتیں سن کے وہ اس طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر آہستہ ہی آہستہ 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 ان کے اندر اتنی زیادہ نفرت بھر جاتی ہے پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی وہ کنورٹ ہونے والے ہیں. تو یہ لوگ بھی اسی کا ہی، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہ بندہ بھی اسی کے اسی اسی گروپ میں ہے. کمیونٹی میں سے ہی اسی ہو کمیونٹی سکتا ہے. میں اگر واقعی اس نے گستاخی کی ہے تو ہوں یہ اسی کمیونٹی اور اسی ہی نظریات والا بندہ تھا. ہاں کیونکہ یہ بڑا حیران کن بات ہے کہ مطلب ایک مسلمان، یہ میں خود سن کے بڑا حیران ہوا تھا کہ مسلمان ہی ہے وہ جس نے جی گستاخی کی ہے، تو مسلمان خود سے مطلب ایسا کیوں کرے گا؟
ٹھیک ہے. اور پھر وہ مسلمان کون سا اسی طرح ہی کرے گا. کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنے ہی مذہب کی جو ہے نا وہ گستاخی کرے گا یا کتاب جلائے گا؟ تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے نا یہی پیچھے معاملہ پھر ہو. اس کی ایک اور چیز بھی ہے جو سامنے ہے. یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کی والدہ ہیں جی جی. جو اس ویڈیو میں اپنا بیان دے رہی تھی. وہ اچھا. کہہ رہی تھی یہ کہ 30 سال پہلے اس کا والد فوت ہو گیا تھا، اور ہوں. اس کے بعد پتہ نہیں کیا مسئلے تھے. پھر تقریباً آج سے 1.5 سال یا 2 سال پہلے کو ٹائم پیریڈ بتا رہی تھی کہ اتنے سال ہوں. پہلے ہم نے اس کو اس کی جائیداد میں سے حصہ دے کر اس کو آگ کر دیا ہوا ہے. اس اچھا. کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ہوں. اور ہم اب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا. جب ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کہہ رہی ہو نا، کہہ رہی ہے تو کوئی تو اور اس کے معاملہ پیچھے ہے. بھی کوئی نہ کوئی ریزن، اس طرح کی کوئی نہ کوئی ریزن ڈیفینیٹلی ہوگی. بے شک ہو اس سکتا. ماں نے اپنے اس طرح کے بیٹے کو ڈیفینڈ کر کر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی نہیں اگر وہ کرتے. ایسا ہی تھا. بالکل ایسے تو اگر وہ ایسا نہیں تھا تو وہ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اس کو ڈیفینڈ نہ کرے. ڈیپینڈ نہ کرے. بالکل ایسے. تو یہ بڑا اپنے اس طرح کی چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو، اس اس طرح نے کو کا. کیا ہو. لیکن کچھ لوگ وہاں کے ہیں جو اس جگہ پہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے وہ اس طرح بات کر رہا تھا اور اس طرح کا کوئی پروف نہیں ملا کہ اس نے قرآن پاک جلایا. بار یہ خدا جانتا ہے. ہوں. ہم نے جو ڈسکشن کیا وہ دونوں ایسپیکٹ پہ کی ہے کہ ہاں اگر جی. اس نے گستاخی کی ہے تو اس کا کیا کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے اور تھا. اگر اس نے اور اگر اس نے گستاخی نہیں کی تو اس کا کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا. اور بالکل. اگر گستاخی کیا تو اس کے پیچھے محرکات کیا کیا تھے، وہ جی. کیوں کیے، وہ ہوں. کس طرح سے ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے. تو جی. وہ سارے یہ جو ایتھسٹ ہیں پاکستان میں، ایتھسٹ ہیں جن کو میں نے فیس کیا ہے، میں ہوں. نے دیکھا ہے یا وہ ان کے نظریات ہی ایسے تھے، تو وہ خود یہ کام کر رہے ہیں. ہوں. تو اگر یہ بھی اس سے متاثر تھا یا اسی کمیونٹی میں سے تھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے پھر کی ہو. جی ہو. ٹھیک. باقی واللہ عالم کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا. اچھا ہم میں بس دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو ہدایت لوگ دے. اس بالکل. سائڈ پہ پڑے ہیں، بالکل چل ایسے پڑے ہی ہیں. چل پڑے. وہ اور میں یہاں بہت ہی پہ یہ سوچ کے حیران افسوسناک ہوں. یہ بات ہے. اور میں یہ وہی بات ہے کہ میں خود بھی یہ اکثر بات سوچتا تھا جب میں مطلب وہ باہر کے ملک والے جو ایتھسٹ ہیں وہ بھی جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں جب میں سنتا تھا، اور اب یہ ان کا بھی سن کے میرے دماغ میں مجھ سے بھائی ایک ہی بات آتی ہے کہ مطلب جب آپ ایک چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، جب آپ کا ایک چیز کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ مان ہی نہیں رہے کہ مذہب ہے یا کوئی خدا ہے یا جو بھی ہے، تو بھائی آپ پھر اس کو چھوڑ کے اپنے موو آن کریں نا. آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں. آپ اپنی انرجی ایسے کاموں پہ کیوں صرف کرتے ہیں، اور آپ مطلب کیوں دوسروں کی دل آزاری کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے گستاخی کرنے سے یا ایسے کوئی قرآن جلانے سے یا پھر کوئی بک چلانے سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کا اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ بھائی اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو اپنی زندگی جینے دیں. ٹھیک ہے. پر ان کی بیس پتہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی مذہب اپنائیں گے تو وہ مذہب کہتا ہے کہ اگر مجھے مانو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو اس کے مطلب سزا ملے گی تمہیں ہاں جی. آخرت میں مرنے کے بعد ملے گی. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم بالاتر ہو جاتے ہیں. تو ہوں. جب ہم ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں تو ہیومینٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو یہ تو تو پھر کوئی سب کچھ انسانیت نہیں. اچھا ہوتا ہے. ہاں تو پھر یہ تو کوئی انسانیت نہیں. یہ ان کا بڑا مین پوائنٹ، بڑا بیسک پوائنٹ ہے. وہ اس چیز پہ مطلب بلیو رکھتے ہیں، ہوں. لیکن ان کے عمل سے تو کچھ بھی نہیں لگتا. عمل سے تو نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ انسانیت اپنے آپ میں انسانیت یہ ایسی تو کوئی تعلیم نہیں دیتی. ہیومینٹی، یہ کون سی ہیومینٹی ہے کہ آپ اپنی تسکین کے لیے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے دوسروں کو آپ دوسروں کے مذاہب کو آپ ہاں. ننگی گالیاں دے رہے ہیں. اور برا دوسروں بلا کی کہہ دل رہے ہیں آزاری کر رہے ہیں اور اس سے اتنے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. دلازاری کر رہے ہیں، آپ ان کو بھڑکا رہے ہیں ان کو. جی بالکل. تو چلیں، بڑی مہربانی مبشر بھائی، آپ نے بہت تفصیل سے اور بڑے چکا دینے والے جو ہے نا وہ انکشافات کیے ہیں، اور میرے لیے اپنے خود بھی یہ بڑا جو ہے نا وہ مطلب تھا. پہلی دفعہ سنی ہے میں نے یہ بات کہ پاکستان میں بھی یہ ہیں، ایتھسٹ ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم ابھی اپنی یہ والی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو تھینک یو مبشر بھائی، آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ سارا کچھ ایکسپلین کیا. تو ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. اوکے، اللہ حافظ.